پہلی بات تو یہ پاور شو کا مطلب ہوتا ہے پاور ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا ایک فکرہ آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے تو چونکہ پوری تقریر سنی ہے, تو انہوں نے کہیں ان کے منہ سے جیسے نکلا ٹھاٹھے مارتا سمندر یا بندے, تو ساتھ ان کو وضاحت دینی پڑی کہ لوگ راستے میں رکے ہوئے ہیں. ان کی تقریر کے اندر کہا انہوں نے. اس سے پہلے شامل قریشی صاحب کی تقریر تھی, انہوں نے کہا جی لوگوں کو ڈرا دھمکا کے باوجود لوگ آئے, یعنی کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ کو لوگ زیادہ نہ لگے تو اس کی وجوہات بھی اور دے رہے تھے, اور اگر آپ کو لوگ زیادہ لگے تو اس کی وجوہات بھی موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پنڈی اسلام آباد سے واقع ہیں, میری تو چونکہ وہاں کی تعلیم ہے, تو یہ مری روڈ جو ہے بدقسمتی سے پنڈی کی سب سے چوڑی روڈ صحیح, لیکن یقین آنے کہ پنڈی شہر کے حساب سے جو تیسرا چوتھا پاکستان کا بڑا شہر ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر جلسہ کرنا اور وہ بھی 6 روڈ پہ اسٹیج بنا کے چاندنی چوک تک یا سینٹرل گورنمنٹ ہاسپٹل تک, جس میں سے سارے ٹی وی کے نمائندے جو تھے جو لائیو کوریج دے رہے تھے, آدھے زیادہ وہاں پہ جو تھے وہ کہتے ہیں خالی ہے. پھر عمران خان صاحب دیکھیں کہ وہاں جانے کے بعد 2:45 بجے پہنچ گئے, اور انہیں 4 ساڑھے 4 بجے جلسہ ختم کرنا تھا, یا کم از کم 5 بجے تک غروب آفتاب سے پہلے. عمران خان صاحب کو پورے وہاں 5:45 یا 6:30 کے درمیان وہاں پہنچے, اور اسٹیج تک چڑھتے چڑھتے 6:45 ہو گئے یا 7 ہو گئے. تو مجھے بتائیں کہ جو بندہ جلسہ گاہ میں ہم کب نہیں آتے, ہم کہا جاتا ہے یہ بندے پورے ہونے دیں, کیونکہ دن کے وقت کی جو فوٹیج تھی وہ بہت امبیرس کرتی. جب آپ پاور بھی نہیں دکھا سکا, پھر آپ مت بھولیں, ہاں بڑے امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے جتنا جوش و خروش ولولہ پیدا کیا گیا, جس طریقے سے بال ٹو بال رننگ کمیونٹی میڈیا نے کی, 40-50 چینل انٹرنیشنل چینل, اور کئی دن سے وہ بالکل جو ہے صبح شام ربط الاسان تھے کہ یہ ہونے والا ہے, اور ایک ایک لمحے کی رپورٹ دے رہے تھے. پھر اس سلسلے میں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں میں 100 کے قریب جلسے کر چکا ہوں. اگر میں سوچ رہا تھا کہ اگر فرض کیا تو 20,000 بھی اگر 100 جلسوں میں ایوریج سامعین لگائے جائیں, یا جو لوگ شریک ہوئے ہیں, تو 2 کروڑ. تحریک انصاف والے تو کہتے تھے 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ سے کم کہیں بھی حاضری کم نہیں تھی. چلو میں وہ نہیں مانتا ہوں, میں کہتا ہوں 20,000, تو 2 کروڑ بندوں سے انہیں حلف لیا اس سے آنے سے پہلے, ملکہ مطبوع نے حلف لیا کہ آپ آئیں گے اور یہ کریں گے, تو آئے تھے. تو آپ اس کے بتایا کہ نہیں وہ ہو سکا, اور پھر سڑک پہ آپ کو کرنا پڑا. پہلے آپ چوٹ چوک پہ کرنا چاہتے تھے, پنڈی کا سمجھ نہیں آئے گا, کنفیوز ہو گئے کہ پنڈی تو آئے تھے آرمی چیف کے اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے, انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ خود کنفیوز ہو گئے, اور آخر میں فرسٹریشن کے بعد کل وہ ایک بے رونقی تھی, لیک لسٹر تھا ان کا چہرہ, اس کے اندر زور نہیں تھا, اور وہ ساری باتیں ڈیٹا دیتے رہے. مجھے لگتا تھا کہ he was trying to satisfy his audience, اور خود یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مطمئن نہیں کر پا رہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اور ہے کہ صاحب کی جنگ تو وہ پیچھے رہ گئی. لیکن جی عمران خان صاحب کو جو ہے نا سب سے پہلے اپنی ساکھ جو ہے تحریک انصاف کے بغیر کے حلقوں میں بھی اسٹیبلش کرنی ہے. ضروری نہیں ہے, گاندھی سے کسی نے پوچھا کہ قائد اعظم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو انہوں نے کہا جی میں نے اس سے زیادہ سچا اور کھرا شخص اپنی زندگی میں دیکھا نہیں ہے. تو یہ باہر ساکھ ہوتی ہے نا, جیسے جماعت اسلامی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار ووٹ نہیں دیں گے, لیکن ان کے اوصاف حمیدہ یہ ہیں, یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے پاس آج سے 15-20 سال پہلے یہ ساکھ موجود تھی. اب یہ جو کلٹ والی ساکھ ہے کہ طارق قادری صاحب کے اپنے بندے سمجھتے ہیں جی کہ دنیا میں اللہ میاں کے بعد اگر کوئی زمین پہ کوئی بندہ ہے تو طارق قادری ہے, یا سعد رضوی صاحب ہے, یا عمران خان صاحب ہے, یہ کافی نہیں ہے. تو چنانچہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے کہ ان کی اپنی ساکھ جو ہے وہ برباد ہو کے رہ گئی ہے. باقی یہ کہ وہ آگے ان کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں ہے, وہ کیا دکھائی دے گا, کیونکہ یہ الیکشن سے ریزائن کرتے ہیں تو وہ اپنی سیاست کو تھپنا کے چلے جائیں گے. اس کی علیحدہ ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے. بنگلہ دیش میں ایک دفعہ خالدہ ضیاء نے بائیکاٹ کیا, پچھلے 20-22 سال سے حسینہ وادی جو ہیں وہ بلا شرکت غیر موجود ہیں. 85 میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا, 88 کے اندر بمشکل بے نظیر نے حکومت بنا لی, بے نظیر صاحبہ نے, لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ ان کو میجورٹی پھر کبھی ملی ہو اسمبلی کے اندر. تو یہ میرا خیال ہے غلط فیصلے ہیں ان کو, اور یہ حکمت عملی کے بغیر سیاست آگے چلتی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. حفیظ النیائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو سینئر صحافی مزمل سہروردی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. نیائی صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب یہ اعصابی جنگ جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں؟ ملک صاحب اعصابی جنگ کا تو مرحلہ گزر گیا ہے. وہ تو جب عمران خان صاحب نے سیٹ کیے تھے ٹارگیٹ,
یا وہ 25 مئی کا تھا یا اس کے بعد اب آ کے انہیں لانگ مارچ جس کی بڑی ڈرم بیٹنگ ہوئی تھی انہوں نے کئی مہینے کرتے رہے اور بالآخر وہ ان کے گلے پڑ گیا یا ان کو کرنا پڑ گیا یا انہوں نے کیا. تو وہ اس مرحلے کے بعد اب تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تخمینہ یہ لگانا ہے کہ کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا. میں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ چونکہ میری ایک تو خیر بچپن سے ہماری ایک بڑی قربت تھی, اس سے قطع نظر میں ان کی جو 16 سالہ جو شروع کی سیاسی زندگی ہے تو اس میں بالکل ان کا جڑ کے رہا اور دل و جان سے ان کے ساتھ رہا. تو تب بھی ان کا ایک بہت بڑا ڈیلیما تھا اور وہ مخمصہ یہ تھا کہ جی وہ ان کی سیاست جو تھی وہ حکمت عملی سے تہی دامن تھی. چنانچہ ایسا ہوا کہ جب 2011 میں ان کو پہلی دفعہ ایک جینوئن پاپولیرٹی ملی تو وہ تب بھی وہ پاپولیرٹی برف کی طرح اس لیے پگھل گئی یا اس کا خاطر خواہ فائدہ اس لیے نہ اٹھایا جا سکا کہ حکمت عملی جو تھی وہ موجود نہیں تھی. اب وہی حال ہوا 25 مئی کے ناکامی کے بعد. اس سے پہلے 2014 کا دھرنا تھا وہ بری طرح ناکام ہوا. تحریک انصاف تقریباً جو ہے تتر بتر ہوتے ہوتے رہ گئی بلکہ بہت نقصان ہوا اور پھر اس کو اکٹھا کیا گیا بھائی لوگوں کی طرف سے 2016 میں 17 میں 18 میں اور اس طریقے سے ان کو اکٹھا کر کے وہ جو ہے ان کو جوڑا گیا اور آگے بڑھایا گیا. اب یہی صورتحال یہ تھی کہ اب جب سب کچھ ہو گیا 26 نومبر میں پہلے تو تحریک انصاف والے یہ بات بتانے سے قاصر ہے. آج میں نے بہت لوگوں کو فون کیا پوچھا کہ اب آپ کس لیے آئے تھے تو کوئی کہتے تھے کہ جی ہم جو نیا آرمی چیف ہے اس کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے آئے تھے اور وہ جہاں ہم نے میسیج دینا تھا دے دیا. کچھ کہتے تھے ہم الیکشن لینے کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہے کلیئرٹی کسی میں نہیں تھی. اور جب وہ واپس گئے ہیں تو اپنے گلے ایک اور مصیبت ڈال گئے ہیں جو اناؤنس کر گئے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈیم یو شوڈ ڈو ڈیم یو شوڈ ڈونٹ, اگر وہ کرتے ہیں تو مرتے ہیں, نہیں کرتے تو بھی مرتے ہیں. نہیں صاحب آپ نے پاور شو کی بات کی. راولپنڈی میں ہونے والا پاور شو پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ہوگا یا وہاں سے لوٹنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کارکنوں میں کوئی مایوسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی